پھر مزید اللہ کی صفات بتائی، لا تدرکہ، نہیں پا سکتی، درکا کہتے ہیں کسی چیز کا احاطہ کرنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کا کو گھیر لینا۔ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں اس چیز کا احاطہ کرتی ہے، وہ چیز پوری کی پوری ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی چیز کو سمجھ جاتے ہیں تو اس کا ادراک ہو جاتا ہے ہمیں، یعنی کہ اس چیز کا سارا علم، اس کی حقیقت کا ہم نے پورا سامنے آ گئی، اس کی حقیقت پوری سامنے آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نہیں پا سکتی ابصار، نگاہیں، مخلوق کی نگاہیں نہیں احاطہ کر سکتی خالق کا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مخلوق محدود ہے اور اللہ کی ذات لامحدود ہے۔ تو ایک محدود چیز لامحدود کو احاطہ نہیں کر سکتی، اس کو نہیں گھیر سکتی۔ تو آنکھیں اللہ کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتی، آنکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ وَهُوَ، اور وہ یدرکو، وہ پا لیتا ہے الابصار، ہماری نگاہیں کہاں جا رہی ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں، یا اللہ پہچان جاتا ہے۔ مگر ہماری آنکھیں اور یا ہماری بصیرت، اگر ہم حقیقت سمجھنا دل کی آنکھیں سے اگر ہم سمجھیں، یا اگر ہم آنکھوں کی اپنی نظروں سے دیکھیں، دونوں طرح سے مخلوق جو ہے وہ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ باریک بین ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے اور وہ اس کو باخبر ہے وہ ہر چیز سے، مگر مخلوق اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات کو دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ آخرت کے لیے ہمیں دلائل ہیں کہ اہل جنت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، ٹھیک ہے، اپنی آنکھوں سے۔ ہاں، البتہ ہماری عقل اور سمجھ سے اللہ کی ذات کا احاطہ کرنا، اللہ کی پوری حقیقت کو سمجھنا، یہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی۔ لیکن اہل ایمان کے بارے میں کہا گیا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، القیامہ سورہ میں کہا گیا ہے کہ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اسی طرح صحیح حدیث ہے کہ قیامت کے دن انبیاء کے علاوہ مومنوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور وہ بغیر کسی تکلیف کے اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، جیسے چاند کو دیکھنے میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور جنت کی سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا دیدار کروائے اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضامندی بخشے۔ یہ جو ہے اس کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار کرائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ یہ ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، جنت سے بھی بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار کرائے۔ اور سوال یہ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا جب معراج پر گئے تھے یا کسی اور طریقے سے؟ تو اس کے بارے میں صحیح حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جو تمہیں بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے یقیناً جھوٹ کہا۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کہ انسانی زندگی، جو زندگی ہمیں اس دنیا میں ملی ہے، ہماری جو آنکھوں کی صلاحیت ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے قرآن میں ہمیں بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ریکویسٹ کی اللہ مجھے تجھے دیکھنا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر کی اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نور کے پردے میں ہے اور انسان کی آنکھوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دنیا میں دیکھ سکے۔ دوسری حدیث بھی ہے، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا سورہ نجم جو ہے میں مذکور آیات فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ سے مراد یہ آیت کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنے قریب ہو گئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو دیکھ لیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ نے دیکھا نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے مراد جو ہے وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو یہ جو ہے
یہ حضرت جبرائیل کے بارے میں کہ آپ حضرت جبرائیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی حالت میں 2 بار دیکھا تھا، ٹھیک ہے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ ان کے 600 پر تھے. تو یہی صحیح عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی نے اس دنیا میں نہیں دیکھا. ہاں، حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دل کی آنکھ سے اپنے رب کو دیکھا ہے. تو دیکھیں یہ جو ہے یہ معاملہ ہمیں نہیں سمجھ آئی. اگر یہ دل کی آنکھ سے دیکھنا تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی آنکھ سے کچھ محسوس انہوں نے کیا، وہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ ہم اس پر بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. لیکن آنکھوں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا ہے اللہ کی ذات کو. آگے اللہ لطیف الخبیر ہے، جبکہ بندوں کی یہ صلاحیت نہیں ہے، مخلوق اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن اللہ کو ایک باریک سے باریک چیز کی بھی خبر ہے مخلوق کے بارے میں.